ناظرین، میں ہوں نادیہ بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو بلوچستان نیوز۔ مختلف علاقائی خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے دیکھو بلوچستان نیوز۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہمارے پروگرام آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام جیلانی شاد، آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو بلوچستان۔ ہم اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح کسی نئے مہمان کے ساتھ نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر ہیں اور سابقہ ایم این اے ہیں اور بنگلزئی اقوام کے جو ہیں سردار ہیں، جناب سردار کمال خان بنگلزئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت ٹھیک ہے؟ مہربانی سر، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہیں گے کہ آپ نے ضلع کونسل مستنگ میں جو ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کا جو عوامی پینل ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے ہم اس سلسلے میں، اور آپ یہ بتائیں گے کہ اس پینل میں کون کون سی جماعتیں شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم عوام کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کریں۔ اس میں محترم سر فہرست تو نیشنل پارٹی رہی ہے شروع سے، کیونکہ ابھی تک بلدیاتی الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے تھے۔ سربراہ صاحب نے ہمیں 2018 کے الیکشن میں جو ہے نا سپورٹ کیا تھا، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو بلدیاتی الیکشن میں سپورٹ کریں گے۔ تو جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو باقاعدہ ہم نے اپنے کام کا سلسلہ سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد جب ایک اچھی اسٹرینتھ ساتھیوں کی بن گئی تو پھر ساتھی ہمارے ساتھ جڑتے گئے۔ اس میں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سر فہرست ہے۔ پیپلز پارٹی میں بالخصوص نوابزادہ جمال خان رسانی صاحب ہیں، نوابزادہ شادن خان شوانی صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور کچھ ایسے ہمارے مہربان بھی تھے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ دن نصیب کیا۔ ہمارے جو ساتھی تھے، ہمارا جو پینل تھا وہ کامیاب ہوا، اور انشاءاللہ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ نوجوان ہے، ان کے چچا پہلے ضلع کے ناظم، پہلے ڈسٹرکٹ ناظم تھے، ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکے ہیں، جو پہلا ٹینیور تھا 2001 سے 2005 تک، اس میں ضلع ناظم رہے، ایک اچھے شخصیت کے مالک تھے۔ اور ابھی جو چیئرمین ہمارے ہیں میر قاسم صاحب، ان کے والد صاحب بھی علاقے کے بہت ہی معتبر اور خیرخواہ بندے تھے، اللہ ان کو مغفرت کرے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے عوام کے لیے، مستنگ کے عوام کے لیے ایک بہتر شخصیت کو چنا ہے۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ عوام کو سرو کریں گے جو بھی ان کے بس میں ہوا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، میں خود ضلع ناظم رہ چکا ہوں، اتنے اختیارات تو ہوتے ہیں لیکن فنڈز بڑے قلیل ہوتے ہیں، کیونکہ صوبے کی طرف سے کنٹریبیوشن نہیں رہتی، اس لیے وہ اچھے خاصے کام نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کام ہوتے ہیں لوکل باڈیز کا۔ بہرحال انشاءاللہ جو بھی ان کے ہاتھ میں ہو، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ علاقے کو انشاءاللہ بھرپور سرو کریں گے۔ اچھا، نیشنل پارٹی نے جس طرح سے مستنگ میں ایک اتحاد بنا کے ضلع کونسل حاصل کیا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے دیگر کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر نیشنل پارٹی نے ون کیا؟ محترم ایک تو ہمارا پنجکور ہے، وہاں پہ بھی رحمت صالح بلوچ صاحب کے سپورٹ سے اور ان کی کوششوں سے، کیونکہ ظاہر وہاں پہ بھی ایم پی اے جو نا مخالف پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں ہم نے بھی جو ون کیا، ہمارے بھی ایم پی اے صاحب جو نا مخالف پارٹی کے بیٹھے ہوئے تھے، جمعیت کے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے علاقوں میں فتح کرنا ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے، جہاں پہ ایم پی اے کسی اور جماعت کا وہ اثر رسوخ بھی ہوتا ہے ان کا، باقاعدہ پھر وہ لوگوں کا ایک ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ کام شام ہمارے ہوں گے تو جڑے رہتے ہیں لوگوں کے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اقلاعات میں بھی نیشنل پارٹی کولیشن میں رہا ہے، یہاں پہ بھی ہمارے ایک مشترکہ ہمارا امیدوار تھا وہ کامیاب رہے ہیں۔ فوجدار میں بھی ساتھی پارٹی کے ساتھی جڑے رہے ہیں، پنجکور میں جڑے رہے ہیں، تو یہ 4-5 اضلاع ہیں جہاں پہ ساتھی کولیشن میں، کیونکہ ظاہر یہ گھر گھر کا ایک الیکشن ہے اس میں، اور یہ غیر جماعتی بنیاد پہ اناؤنس ہوئے، اس طرح کی نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی جماعت کا بندہ اس میں الیکشن پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک حوصلہ افزا سپورٹ ہے اور رزلٹ ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ 18 کے الیکشن میں تو پارٹی کا کوئی نمائندہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکا، لیکن الحمدللہ بلدیاتی الیکشنز جو ہے نا ایک اعلان ہے
کہ لوگ دوبارہ نیشنل پارٹی کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور نیشنل پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ان رزلٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ جنرل الیکشن میں بھی جو ہے کہ اچھا پارٹی کا اچھا رزلٹ دے گی انشاءاللہ. جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ اتحاد کر کے الیکشن لڑا ہے، یہ تو بلدیاتی الیکشن ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ گھر گھر کا الیکشن ہوتا ہے، یہ قبائلی طور پر یا خاندانی حوالے سے یہ الیکشن لڑا جاتا ہے. آیا آنے والے جو جنرل الیکشن ہے اس میں بھی آپ کسی کے ساتھ آپ کی نیشنل پارٹی جو ہے اتحاد کرنے جا رہی ہے یا اپنے طور پر الیکشن لڑے گی؟ یقیناً وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی اتحاد ممکن ہوا یہ پھر مطلب سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے ظاہر ہے جہاں پہ بھی پھر ہر پارٹی اپنے ضلع کے اپنے علاقے کے ساتھیوں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کا گروپ بن سکتا ہے، اتحاد بن سکتا ہے تو آپ بنا لیں. اس میں کوئی قدغن، اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. کا جو ابھی جو حالات بلوچستان کی چل رہے ہیں، دوبارہ ایک حالات بگاڑ کی طرف، ڈاکٹر مالک ہی وہ شخصیت ہیں، نیشنل پارٹی وہ پارٹی ہے جو ان چیزوں کو، ان مسائل کو حل کر سکتی ہے اور عوام بلوچستان کے عوام کو ایک بہتر مستقبل اور بہتر جو ہے نا زندگی دے سکتی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ بلدیاتی الیکشن سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نیشنل پارٹی کی جانب جو ہے عوام کا رجحان ہے، اور آیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جنرل الیکشن میں اسی طرح سے نیشنل پارٹی کے ساتھ لوگ آئیں گے اور نیشنل پارٹی صوبائی حکومت بنا سکے گی؟ جی بالکل، انشاءاللہ. چونکہ ایک سروے بھی ہوتی ہے، صحافیوں سے بھی ہماری بات چیت رہتی ہے. ایک تو آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے، ایک عوام کی رائے ہوتی ہے. تو صحافی وہ طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا جو سب کی سنتی ہے، اور ایک اس کو پلس ہوتا ہے، ایک لوگوں کا پلس ہوتا ہے، حلقوں کا پلس ہوتا ہے، آنے والے وقت کا ایک پلس ہوتا ہے. تو جہاں تک میں صحافیوں سے بات چیت رہی ہے میری، تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ سب اس حوالے سے مثبت ان کی سوچ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں نیشنل پارٹی انشاءاللہ آئے گی اور اتنے پوزیشن میں آئے گی کہ انشاءاللہ کہ وہ اپنے چیف منسٹر بنا سکی. یقیناً یہاں پہ سنگل پارٹی تو نہیں آ سکتی کہ میں کہوں کہ سنگل پارٹی ہی حکومت بنائے گی، نہیں. کچھ دیگر پارٹیوں سے بھی ساتھی آئیں گے، کچھ نیشنل پارٹی سے آئیں گے. تو میں بذات خود میں ڈاکٹر صاحب کو آنے والا وزیر اعلیٰ دیکھتا ہوں، اور اس لیے بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے اس دھرتی سے پیار ہے، اس صوبے سے پیار ہے، اپنے عوام سے پیار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا بندہ آئے جو اس صوبے کے لیے کچھ کر گزرے. اچھا، آپ کا جو حلقہ جو ہے وہ مستنگ سے وابستہ ہے، اور مستنگ میں آپ نے جو ہے ضلع کونسل آپ کا جو پینل ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے، اور آپ یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں. آنے والے الیکشن میں آپ آیا قومی اسمبلی سے الیکشن میں حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ صوبائی یا قومی کی طرف جائیں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کامیابی حاصل کریں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل. ظاہر میرا ارادہ تو صوبے سے ہے، صوبے کا الیکشن فائٹ کروں گا انشاءاللہ. ہمارے جو قومی اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ میر کبیر مواشی صاحب ہیں. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہے اللہ سے اور اپنے عوام سے، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بھاری اکثریت میں کامیابی نیشنل پارٹی کی ہوگی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل آدمی جو ہوتا ہے اس کو ایک تھوڑا سا جو ہے نا ہوا کو بھانپ لیتا ہے. 2013 میں بھی جو ہے نا ہم نے ساتھیوں کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ جیت ہماری ہے، اور 18 میں جب ہم نے الیکشن لڑا ہم نے کہا کہ اس دفعہ ٹف ہے معاملات، اور اس دفعہ پھر ہم یہ فیل کی پلس ہمیں آ رہی ہے، فیلنگ ہمیں آ رہی ہے کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، نیشنل پارٹی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو موجودہ حکومت ہے جو چل رہی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور مختلف جماعتوں کے لوگ اس میں ہیں، گو کہ آپ کی جماعت کا کوئی نمائندہ اس میں نہیں ہے، تو آپ اس کی کارکردگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر جو کوئی پریشانی ہوتی ہے، چاہے کسی کی وجہ سے بھی ہو، اگر وہ پریشانی کسی اور شخص کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے تو پچھلے والے کو جو ہے بھول جاتے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بیماری بڑی ہے. جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے دور سے اسٹارٹ ہوئی، اور یہ اتنا زیادہ یہ بڑھ گیا، اتنا زیادہ بڑھ گیا، کرپشن، مہنگائی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پی ڈی ایم نے یہ طے کر لیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس حکومت کو ہمیں ٹیک اوور کرنا ہے. تو وہ ٹیک اوور کر لیا انہوں نے، لیکن حالات اتنے ابتر تھے، اتنے برے تھے کہ وہ چیزیں سنبھل نہیں رہی تھی.
کرپشن اس حد تک جا چکا تھا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ظاہر ہے تو وہ عوام کے اوپر ایک بوجھ پڑنا تھا. جتنے بھی جو سائنز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے ملک چلتا ہے ٹیکسز پہ. 50 قسم کے ٹیکسز ہیں جس پہ جو ہے ملک کا نظام سارا چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو اور کوئی اتنا بڑا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اس سے جو ہے ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہے, ملک چلتا ہے. موسٹلی ٹیکسز ہی ہوتے ہیں جس سے ملک چل رہا ہوتا ہے. تو انہیں ٹیکسز کا ہی سارا لے کے چیزوں کو کوشش کی گئی, سنبھالنے کی کوشش کی گئی, جس سے انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا. ڈالر نے تاریخی حوالے سے جو ہے ایک شوٹ کیا, مہنگائی نے تاریخی حوالے سے شوٹ کیا. تو ظاہر وہ چیزیں جب آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ عوام پہ بھی پریشر آتا ہے, عوام پہ بھی بوجھ آتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ظاہر عوام کی طرف ایک پریشانی رہی. عوام تو یہ چیز نہیں دیکھتی ہے کہ یار آپ کی پالیسیاں کیا, عوام یہ دیکھتی ہے کہ آپ ہمیں کیا ریلیف دے رہے ہو, ہماری زندگی کتنی آسان ہو رہی ہے, چیزیں کتنی ہیں, کتنی سستی ہو گئی ہیں. تو عوام ان چیزوں کو دیکھتی ہے. پھر وہ جب اس کے پیٹ کا معاملہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر جا کے جو ہے نا وہ پھر اگلی دوسری چیزوں کی تیسری چیزوں کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے. پہلے تو اس کا پہلا فوکس اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی میرا گھر کیسے چلے گا, میری زندگی کیسے چلے گی, میرے بچے کیسے پڑھیں گے, میرے علاج کا کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو عوام کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو یہ جب پی ڈی ایم نے جب ٹیک اوور کیا, یہ مشکلات تھیں, بڑے سخت فیصلے لینے پڑے حکومت کو, جس سے ظاہر ہے جو گراف ہوتا ہے آپ کی شہرت کا وہ ضرور گرتا ہے. عوام اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ فوری طور پہ کیا ریلیف دے رہے ہیں. تو جب عوام کو یہ چیز سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسئلے ہیں, یہ چیزیں. تو خیر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابھی کرپشن کے اسکینڈلز آپ نے پی ٹی آئی کے دیکھے, کس طرح کے بڑے اوپنلی کرپشن کی جو معاملات چلے ہیں, سلسلہ چلا ہے. تو بہرحال امید ہم یہی کرتے ہیں انشاءاللہ عوام کو بھی اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ کون سی پارٹیاں ہیں, کس کے پاس یہ ایبلٹی ہے, کون یہ چلا سکتا ہے. صرف کہہ دینے سے چیزوں کو آپ کے ہاتھ میں, تو آپ اسٹیئرنگ تو دے دیا آپ کے ہاتھ میں, تو آپ نے اگر آپ پرفارم کرتے تو یہ نوبت نہیں آتی. اگر آپ کرپشن کا ڈھول پیٹا کہ سب کرپٹ ہے, سب کرپٹ ہے, تو آپ اپنے اندر اتنی چیزیں آپ نے کی, اس چیز پہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عوام سمجھدار ہے, عوام سمجھ چکی ہے کہ آگے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ہی حوالے سے مشترکہ جدوجہد سے, پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم کی بھی کوئی جماعت انشاءاللہ آئے گی, مرکز کو ٹیک اوور کرے گی, مرکز کو سنبھالے گی انشاءاللہ. باقی صوبوں میں بھی اسی طرح کا سلسلہ رہے گا. انشاءاللہ امید بہتر کرنی چاہیے, اور چیزیں فیصلے عوام کے ساتھ ہیں, عوام پہ چھوڑنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے, جو ملک کے لیے بہتر ہو, اللہ رب العزت اس چیز میں ہمیں ہمت دے, سپورٹ دے کہ یہ ملک, کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا مستقبل, ایسی منظر ہے, اسی کو ہم نے سنوارنا ہے. آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, آج جن ممالک کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے تھے, تو وہ ممالک ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ غلطیوں کی مزید گنجائش نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم نے دوسرے کی ٹانگیں کھینچے, اس کے وجہ سے صرف کریں, ملک کو صرف کریں. عوام اگر موقع دیتی ہے پھر کر کے دکھائیں کہ بھئی واقعی ہم نے کچھ اس ملک کے لیے کیا. بلوچستان چونکہ ایک قبائلی صوبہ بھی ہے, پھر پسماندہ بھی ہے. بلوچستان حکومت جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, جبکہ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں اس میں ٹرانسپورٹر ہیں, کوچ ہے, بس ہے, ویگن ہے, تاجر برادری ہے, اور دیگر جو لوگ ہیں وہ سب کے سب سراپا احتجاج ہیں. آنے والے 18 جولائی کو انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے. آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ احتجاج برحق ہے, کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بلوچستان میں کہیں پر موٹر وے نہیں بنایا گیا, اگر کوئٹہ میں کوئی سڑک بنائی گئی ہے تو وہ سریاب روڈ ہے, 4 سالوں سے نہیں بن پا رہی ہے, مغربی بائی پاس ہے وہ نہیں بن پا رہی ہے, سبزل روڈ ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے, سرکی روڈ ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے, اسپنی روڈ ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے آئے روز لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, امن و امان کی صورتحال خراب ہے. آیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت واقعی ایسے نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے یا خود کو انہوں نے ایسے ڈالا ہوا ہے؟ کہ اس میں تو چیزیں تو نظر آتی ہیں آپ کو, نہیں تو چیزیں ہوتی ہیں, مبہم ہوتی ہیں, پوشیدہ ہوتی ہیں, چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ تو جو کمیشن والا جو ہمارا چکر ہے, یہ ہمارے جام صاحب تھے, ہمارے چیف منسٹر صاحب تھے, ان کے انہوں نے اسٹارٹ کیا, سلسلہ کیا, تو پھر وہ اس میں بیچ میں وہ چیز انٹرپٹ ہو گئی, قدوس صاحب آ گئے,
تو پھر وہ ایک نیا ایک چیپٹر کھل گیا. پھر ٹھیکیداروں کو اپروچ کیا گیا کہ آپ مہربانی کر کے پیسے ویسے دیں, کوئی اصلاح دیں. تو یہ ایک بڑا ایک انفارچونیٹ ہے, بدقسمتی ہے. تو پھر اس ملک میں جو کرنسی آپ کی ہے وہ آج ریٹ کچھ اور ہے, کل کچھ اور ہے, پرسوں کچھ اور ہے, ترسوں کچھ اور ہے, صبح کچھ اور ہے, شام کو کچھ اور ہے. تو جس ریٹ پہ جو ہے نا کام ٹینڈر ہوتے ہیں, پھر اگر وہ 6 مہینے میں چلنے ہوتے ہیں, سال میں بھی اس کی کمپلیشن ہوتی ہے نا, تو سال کے بعد ریٹ بڑے چینج ہو جاتے ہیں. تو جس سے ٹھیکیداروں کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیکیداروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. اگر ٹھیکیدار کو پیسے دیں گے تو ٹھیکیدار آگے کام چلائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہماری کرنسی اوپر نیچے جا رہی ہے جس تیزی سے, تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس طرح ان کے لیے بجٹ الوکیٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ کام بند نہ ہو, کام چلے. پھر اکٹھے ہی جو ہے نا سارے کھول لیے انہوں نے, سارے کمرانی روڈ کو بھی, بائی پاس کو بھی, سرکی روڈ کو بھی انہوں نے وہ کیا, سریاب روڈ کو بھی کیا. تو یہ سارے ان چیزوں پہ جو ہے نا ایک دم سے اتنی تیزی سے کام ممکن نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں ایک ایک کر کے ان چیزوں کو اگر آپ چھوڑتے کام کرتے تو عوام پریشان نہیں ہوتی. آج آپ کمرانی روڈ سے بھی جائیں پریشان ہے, سریاب روڈ سے بھی جائیں پریشان ہے, کسی بائی پاس کی طرف تو حالات بڑے طرح وہاں تو کام میں مکمل رکا ہوا ہے. تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ایک سائڈ کمرانی روڈ کا کمپلیٹ کیا انہوں نے, بھی سریاب روڈ پہ کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں, عوام ان چیزوں کو دیکھتی ہے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اگر وہ پرفارم نہیں کرتی, ان کا امپیکٹ پھر کے آنے والے الیکشن پہ پڑتا ہے. پھر عوام جو ہے نا وہ پھر اپنا بدلہ جو ہے نا ووٹ کے ذریعے لیتے ہیں. اگر ابھی کچھ نہیں کر سکتے پھر ووٹ کے ذریعے وہ اپنا بدلہ ضرور لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو یہ حکومت کا تقریباً مہینے ہی رہ گئے, مہینے بعد تو یہ چیزیں اوور ہو گئی. لیکن ظاہر ہے یہ کام ان کو چلنا چاہیے, ان کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. ہیں تو اچھے کام, وائڈنگ بہت ضروری تھی. جام صاحب نے جو انیشیٹو لیا سریاب روڈ کو وائڈنگ کے لیے, بہت اچھی بات ہے, اچھی چیز ہے. اور جو سبز روڈ کو بڑا کیا گیا ہے, راستہ روڈ ایک ایسی چیز ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ یہ کیوں, اس کو کیوں کیا, نہیں اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, بڑے اچھے انیشیٹو ہے, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ظاہر اس پہ پھر اچھا جس تیزی سے کام ہونا چاہیے تو اس تیزی سے کام نہیں ہے. پھر پور پرفارمنس ہماری آ جاتی ہے, پھر ہماری کمیشنوں کا چکر ہمارے پڑ جاتا ہے, ٹھیکیدار نہیں دے رہا ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ان کو فنڈ ریلیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بڑا ایک عجیب سا ایک ہمارا سوسائٹی ہے, ایک سسٹم ہمارا جس میں ہم جو نا الجھے ہوئے سارے الجھے ہوئے. تو بہرحال اگر پرفارم کرتے ہیں, جلدی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو آنے والے الیکشن میں ان کو بھگتنا پڑے گا, ان کو جواب دینا پڑے گا. اچھا, آپ نے آنے والے الیکشن کی بات کی. آنے والے الیکشن میں آیا آپ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ خصوصاً 9 مئی کے واقعات کے بعد تقریباً پورے پاکستان کے لوگوں نے, بلوچستان کے لوگوں سمیت جو ہے نا 9 مئی کی انہوں نے مذمت کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان میں باپ کو کہاں پر دیکھتے ہیں آپ؟ ان دونوں کے بارے میں اگر ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں پی ٹی آئی تو ظاہر ہے بلوچستان میں تو ایسا اس کے کوئی اسٹیکس اتنے نہیں ہیں. تھوڑا بہت اگر پنجاب میں ابھی کتنا باقی رہ گیا مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کتنی پوزیشن میں آئے گا کہ وہ کوئی اچھی پوزیشن میں بیٹھ سکے یا کوئی اچھی گورنمنٹ کر سکے. میں نہیں دیکھتا ہوں اس چیز کو. باقی باپ فی الحال تو کچھ ساتھی ہیں موجود. باپ میں ظاہر ایک پارٹی رہی ہے, ایک رولنگ پارٹی رہی ہے, پچھلے گورنمنٹ میں ان کے سی ایم رہے ہیں, بہت چیزیں رہی ہیں. کچھ لوگ ہیں, میں پیپلز پارٹی میں سلسلہ ہوا تھا لوگوں کے شمولیتوں کا, چل پڑا تھا, لیکن وہ سلسلہ بھی رک گیا. اور میرے خیال میں شاید مسلم لیگ نون والے ساتھی بھی اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے, وہ اپنی طرف لوگوں کو آنے کا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت باپ میں کچھ لوگ ہیں, لیکن شاید جو میں ریڈ کر رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں, شاید کچھ لوگ باپ کے, کچھ لوگ شاید نون کی طرف شفٹ کر جائیں, چلے جائیں, جو میں دیکھ رہا ہوں. شاید کچھ رہ بھی جائیں اسی پارٹی میں. اس پارٹی کی ایک پارٹی ہے اس کو, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے صدر صاحب کہ باپ کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے. تو میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پیپلز پارٹی میں موسٹلی جو لوگ گئے ہیں وہ موسٹلی ان کا تعلق باپ سے رہا ہے, موسٹلی جو لوگ گئے ہیں. تو شاید کچھ لوگ جو میں پلس دیکھ رہا ہوں, جو میں چیز ریڈ کر رہا ہوں, جو دوست سے بات چیت چلتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں شاید کچھ لوگ نون کی طرف بھی چلے جائیں. لیکن فی الحال تو بیٹھے ہوئے ہیں. نون تو اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے, رابطے میں ہے لوگوں کے ساتھ, لیکن فی الحال تو ایسا کچھ ملتے نہیں ہو رہی ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید
आगे जाके होंगी। मेहरबानी सरदार साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपने सुना ये थे जनाब नेशनल पार्टी के मरकज़ी नायब सदर और साबका MNA जनाब सरदार कमाल खान बंगुलज़ई साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप इजाज़त दीजिएगा अपने ग़ुलाम जिलानी शाद को। अस्सलामु अलैकुम।